بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا. جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. موالیوں کو جزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا. ملنگ مولا علی کا لوگو وہاں پہ بھی چیف گیسٹ ہوگا. جناب علامہ سید علی باقر. محرم 27 محرم الحرام بعد نماز مغربین امام بارگاہ گلشن عباس نیک لونی نستانہ نواں کوٹ بند روڈ پر مجلس ادا ہوگی، جس میں قبلہ و کعبہ خطیب ولایت علامہ سید علی باقر نقوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومن سے وہاں شرکت کی صلاح ہے. 3 نعروں کا جواب دیجئے گا. انہی 3 نعروں کی بقا کے لیے محمد و آل محمد نے قربانیاں پیش کی ہیں. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس مومن کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یقین ہے کہ علی جل جلالہ کا نام لینے سے کئی 100 ختم قرآن کا ثواب ہے. علی علیہ السلام کے جل جلالہ کے عطا کردہ ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے جہاں تک آواز جا رہی ہے، مل کے نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی مفتاح بذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم. قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید ابی القاسم. الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ المنافقین المشرقین المقصرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات پڑھیے. مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے اس کیمرے کی وجہ سے. اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ میرا پڑھنے کو کچھ دل چاہے. موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں. بات کہی کچھ جاتی ہے، سمجھی کچھ جاتی ہے. امام زمانے کے ظہور کا انتظار نہ کرنا کفر ہے. کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگر اس عبادت میں انتظار حاجت نہیں ہے. تھوڑی سی اضافت کے ساتھ وہ یہ ہے، الجل ہے کیا بلانا، یہی ہے الجل. دیکھیے نماز نہ پڑھو نہ پڑھو، مگر آگے بھی تو ہے کہ نشے کی عالم لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ مگر سکت، یعنی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. بات یہ کہ الجل کفر بھی ہے ایمان بھی ہے. کفر کیسے ہے؟ کفر میں بھی بلایا جائے گا اور ایمان میں بھی بلایا جائے گا. کوفے والوں نے 18,000 خطوں میں الجل ہی تو لکھا تھا. جو
سمجھ گئے ہیں وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، لائق تحسین لائق داد. 18,000 خطوط لکھے کہ مولا آئیے کیا سار اللہ کا قتل کر. اور کربلا سے حسین کوفہ میں ایک کو خط لکھ کے بھیج رہا ہے، حبیب الاجل حجت امام میں الاجل اوجب ہے، واجب نہیں ہے. واجب سے بھی آگے اوجب مگر معرفت کے ساتھ. بھئی کیا فائدہ علی حسین جی بھی امام کو کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، امام سامنے کھڑا ہو ہمیں پتہ ہی نہ ہو. امام کو بلانا ضروری نہیں ہے. تم سے پوچھا کہ مولا تو پھر ضروری کیا ہے؟ کیا بلانا ضروری ہے؟ الا بشروط، شرط کے ساتھ. الاجل کی شرط ہے کہ یہ بھی کہا کرو کہ مولا تم نے آنا نہیں ہے، تم موجود ہو. ہماری آنکھوں کے آگے پڑھتے ہیں، بس ایسا کر دے کہ تو آئے اور ہم تمہیں پہچان جائیں. بات کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک. سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، پوری آیت بھی گفتگو نہیں ہے. هو الذی بعث فی الامین، ہم نے لفظ ہو پہ بحث کر دی. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو پورا عشرہ مبارکہ کو میں نے لفظ ہو میں سمیٹنا ہے. اگر یہ ہو واضح ہو گیا تو میرا عشرہ پورا سمجھ آ جائے گا. هو الذی، وہ اللہ، اشارہ ہے. اشارہ مولا فرماتے ہیں اشارتہ للہ یکفر بعد ایمانہ یکفرہ، وہ کافر ہوتا ہے جو اللہ کو اشارہ کرے. اللہ اشاروں میں اور اللہ کنایوں سے پاک. وہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے، یہ اللہ ہے یہ بھی کفر ہے. بھائی ہر جگہ ہے یہ بھی کفر ہے. اللہ نفسوں سے پاک، الطاہر النفوس ہی للہ، اللہ طاہر ہے، ہر نفس سے پاک، کیفیت سے مبرہ ہے. وہ ہنسے تو اللہ نہیں. آپ نے ترائی میں مجھ پر سوال کیا، میں مجھ سے بھی گفتگو کرتا ہوں. میں نے کہا پہلی میری ملاقات تھا، پہلا منٹ راضی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اشاروں سے پاک. اللہ ہنسے، اللہ نہیں رہتا. ہنسنا کیفیت ہے، وہ کیفیت سے پاک. اللہ کو غصہ آ جائے، غصہ کیفیت ہے، وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اگر سوچے، آپ کا دل نہیں چاہتا. اللہ اگر سوچے تو سوچ کا تعلق بھی کیفیت سے ہے، وہ اللہ نہیں رہتا. اللہ اپنے دل میں بھی کوئی خیال پیدا کر دے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ آسان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کیا ہے. الکیفیت مبرر للہ، اللہ تمام کیفیات مقففات سے، حقفات سے پاک ہے، مبرر ہے. تو مولا پھر یہ هو الذی بعث فی الامین کیا ہے کہ وہ اللہ محمد کو نبی بنا کے بھیجے. کہو والعبد المناو فیہ یمتلع الابو طالب ہی، ان سے مراد ہم ہیں. ہم نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا. ہستے ہم ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے. وہ ہستے ہم ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے.
سوچتے ہم ہیں، ادراک کا دعویٰ وہ کرتا ہے، علم ہم دیتے ہیں، دعویٰ وہ کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، ابھی ابو الحسن ایک قصیدہ پڑھ رہے تھے، پر بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی، مومن قبر میں جائے گا، یہ تو مومن کی بات تھی۔ خمینی کا نام تو سب نے سنا ہے، کتاب کا نام ہے پرواز در ملکوت۔ خمینی کہتے ہیں الامت لی ساکتن ہو والایمان ہی بعد القبل ہو والقبل ہی۔ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، مومن کی منزلیں ہوتی ہیں، کچھ مومن کچھ جواب دیں گے، کچھ کوئی جواب نہیں دیں گے، مگر ایمان کے درجوں پہ ایسے مومن بھی فائز ہوں گے کہ جب ان کے قبر میں یدخل الفلاش ملائکتہ ہی، فرشتے آئیں گے، اور فرشتہ جب آ کے سوال کرے گا من ربو کا، تو مومن اٹھ کے کہے گا انا علی ابن ابی طالب ربہ۔ توجہ کر رہے ہیں، انا رب علی ابن ابی طالب، فرشتہ پھر خبر آ جائے گا، پھر کہے گا من ربو کا۔ فرشتہ جب کہیں گے نا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، وہ پھر مطمئن ہو کے کہے گا انا رب علی ابن ابی طالب، وہ پھر غصے میں کہے گا من ربو کا، میں تمہارا رب پوچھ رہا ہوں۔ توجہ نہیں کر رہے، وہ پھر کہے گا انا رب علی ابن ابی طالب۔ یہ غصے میں جو ہی اپنا ہاتھ اس کی گریبان کی طرف بڑھائے گا، دو فرشتے نازل ہوں گے، جو اس فرشتے کا گریبان پکڑ کے کہ یقول للہ صدقت المومن ہی، اللہ کہہ رہا ہے اسے نہیں جھڑکو، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ تو بات حقیقت ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر عبد اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں جائے گا، تو کائنات کی طاقت ہے علی کو جہنم بھیجے؟ توجہ نہیں کر رہے، تو جہاں علی ہوگا اور علی جنت میں نہیں جائے گا سرکار، یہ تو کہنے کفر ہے۔ شاہ جی علی جنت میں نہیں جائے گا، القرب لہ فی جسم للہ، اللہ تو اپنے جسم میں علی کو بلائے گا۔ اب جہاں علی ہوگا من ربو کا، انا علی ابن ابی طالب ربی، میرا رب علی۔ من اماموں کا، علی ابن ابی طالب۔ من دینوں کا، علی ابن ابی طالب۔ من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ بولیے، توجہ کیجئے گا، آپ نے بھی تو یہی جواب دینا ہے نا۔ من قبلوں کا، من کعبتوں کا، من نبیوں کا۔ جان نکل گئی، خشکی تاریخ بار اس پہ پھر کبھی، ٹھیک ہے؟ سوال بدلتے رہیں گے، مولا فرماتے یسألون الکثرت ہی، کائنات کے ہر سوال کا جواب اب ایک بندہ ہویت کے دائرے میں
इमाम तकी से कुछ सवालात करता है। बस हो गई मजलिस, तवज्जो कीजिएगा। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, होवा याद रखिएगा, होवा को लफ्ज़ ज़हन से खारिज नहीं कीजिएगा। सवाल करने आया मौलवी था, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार, इमाम तकी के सामने बैठा है और आके कहता है मौला कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात दीजिए। मौला ने कहा बोलो। क्या मौला? यसअलुल हुवल सलाती, नमाज क्या है? तक मैं देखता हूँ कलेजे न चीन को तो बात कीजिएगा, लेकिन आखिरी मजलिस है और आपको गर्क करना है मैंने आज। अल्लाह जाने कल को जिंदा रहे ना रहे, लेकिन मुकस्सिर मरता है तो मर जाए। मोमिन की तबीयतों को फूल फूल में तोड़ के जाऊंगा। मौला हाज़ा कई फसलाते का, मौला नमाज क्या है? काना नाहनु। का मौला हज क्या है? काना नाहनु। मौला किबला क्या है? काना हनो। मौला ज़कात क्या है? काना हनो। मौला रुकू क्या है? काना हनो। मौला क़याम क्या है? काना हनो। मौला फरिश्ते कहाँ हैं? कहाज़ा। का मलाइका कहाँ हैं? काना हनो। का मौला आदम से लेके ईसा तक इस वक्त नबी कहाँ है? काना हनो। का मौला अल्लाह कहाँ है? पूरी मजलिस बढ़ गई है। मैं देखता हूँ कौन बैठा है, कौन परेशान है। रात की तन्हाइयों में पैदा होने वाले बिन बाप की औलादों से अली बाकर नकवी जिम्मेदार नहीं है। का मौला हाज़े अंत लिल्लाह, अल्लाह कहाँ है? का नहनु। का आप कहाँ है? का होगा। सजाशा जी हमदे बारी क्लियर हो रहा है ना? तवज्जो है ये नहीं जाने मोहतरम। कब वो होगा है, और कुरान में जब भी अल्लाह ने होगा कहा उससे मुराद वो नहीं है। हम होगा है, बोलो अल्लाह होगा 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 होगा। तो परेशान है, मैं उनका क्या कर सकता हूँ? बोलो होगा, कहता है वो, ये यहाँ से बैठ के कहते हैं वो नहीं। अभी भी आप परेशान हैं। अल रब्बु, बात जल्दी बढ़ा, फलसफे की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, बात को बाजी करने के लिए। अल रब्बी यक्सनहु बिकसीरन यतअम, रब की शरअ लुग़वी इस्तिलाही तर्जुमा जो उसका बनता है, उसका मानी बनता है, वो ये है कि रब कहते हैं पालने वाले को। और जितना बड़ा सच्चा होगा उतना बड़ा मुरब्बी होगा। भाई कफील देखना है, कफालत देखनी है, तवज्जो नहीं कर रहे। भाई एक गरीब का बच्चा है तो उसका रब भी गरीब होगा। अमीर का बच्चा है तो उसका रब भी अमीर होगा। सेठ का बच्चा है तो उसका रब भी सेठ होगा। तो जो है दो आयतें
پڑھنی ہے میری. اگر یہ دو آیتیں آپ کے ذہن میں ہو گئی تو میرا موضوع سمٹ جائے گا. لفظ ہوا سمجھ آ جائے گا. پہلی آیت ابھی ان سے کہہ دیجئے رب العبادت ہی رب المشرقین والمغربین. یہ لوگ ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے. بات سمپل ہے, حقیقتاً بات ہے کہ اس کی عبادت یہ لوگ یعنی ہم ان کی عبادت کریں جو کائنات کا رب ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے محمد سے خطاب کیا, اے حبیب تم اس کی عبادت کرو رب الکعبۃ ہی, جو صرف کعبے کا رب ہے. سمجھے, ان کا ذمہ داری تو نہیں ہے. ایک رب ہے کائنات کا, ایک رب ہے صرف کعبے کا. اس رب کے پاس کعبے کی چابی بھی ہے, وہ چابے کا کفیل بردار ہے. مفاتیح الجنا اصل وہ ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہے. محمد نے اس رب کی عبادت کرنی ہے. اور رب پتہ نہیں کون ہے, کوئی تو ہے جس نے اس رب نے محمد کو بھی پالا, کعبے کو بھی پالا. میں توجہ نہیں کیے دلان محترم. علم یجد کا یتیم الفاظ, کوئی ہے جس نے محمد کو پالا. توجہ نہیں کرنا محترم. رب الحم ہی والساقبان ہی کوستین, اے محمد ان کو بتاؤ کہ وہ وقت یاد کرو جب میرا رب لقمے توڑ کر تمہیں کھلایا کرتا تھا. میرے خیال سے یہ شادی زیادتی ہو رہی ہے, پورا شہر آیا کرنا ہے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. پھر آگے بڑھ کے کہا سورہ جاشیہ میں, اے حبیب انظروا بکیف, یہ جاہل مطلق ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ چکے ہیں. رب الیحصرہم میں متصل لعیل کیفتہی, کیا یہ تمہیں تمہارے رب کے حصار میں نہیں دے گی؟ محمد کا رب کون ہے یہ نہیں مجھے پتا کون ہے. بہرحال محمد کا رب تو کوئی ہے. رب سے مراد رب سے مراد رب ہے. کیا ہو گیا آپ جو سمجھ رہے ہیں, جو رب سے مراد رب ہے. تبھی تو اللہ نے اس رب کے نام سے قرآن کی پہلی آیت کو شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے ابو طالب کی جو عالمین کا رب ہے. پوری طاقت کے ساتھ ذکر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ توجہ ہے اللہ محترم, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. رب سے مراد ابو طالب, توجہ نہیں کرنے. علی رب ہیں, وہ رب الارباب ہے. محمد رب ہیں, ابو طالب رب الارباب ہیں. توجہ نہیں کرتا محترم. معصوم نے کہا, امام سرکار اس کو جواب دیتے, امام تقی بادشاہ کہتے ہیں دیکھو ہماری اور توحید کی مثال دائرے کی ہے.
پورا اشرا پڑ گیا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ہماری مثال دائرے کی ایک کا مولا سمجھا نہیں کہ کبھی پرکار دیکھی کہیں بھی چلی جائے آئے گی اپنے نقطے پہ وہ کہاں بھی چلا جائے رکے گا ہم پہ ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارا نقطہ وہ ہے وہ ہمارا نقطہ ہے کیا ہو گیا دلان وہ ہمارا نقطہ ہے ہم اس کے نقطے ہیں ہم پھیل جائیں تو وہ ہوتے ہیں وہ سمٹ جائے تو ہم ہوتے ہیں وہ ہم سے جدا نہیں ہم اس سے جدا نہیں اس کی نظر میں ہوا ہم ہیں ہماری نظر میں ہوا وہ ہے تو نہیں کرنا ہوتا مولا یہ انتا انتا کیا ہے نحنو نحنو کیا ہے گھبرا گئے ہے نا انتا انتا ہم ہیں ہوا وہ ہے نحنو نحنو ہم ہیں انتا انتا تو ہے توجہ نہیں کر رہے کیا کبھی آئینہ دیکھا آئینے میں جو ہے وہ ہے وہی جو نحنو ہے اس نحنو کا انتا ہے وہ مگر ہوا ہے ہوا ہے نحنو ہے مولا میں سمجھا نہیں کہا وہ جو ہوا اور نحنو ہے اس کے درمیان اس نحنو اور ہوا کو جو جدا کرنے والا ہے اسے آئینہ کہتے ہیں آئینے نے تھوڑی سی دوری رکھی ہے مگر اتنی دوری ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو آئینے والا ہے وہ یہ نہیں ہے اور جو یہ ہے وہ آئینے والا نہیں مگر یہ ہے وہ ہے تمہیں معلوم ہے مولا فرماتے وہ آئینہ کیا ہے کہنا مولا آئینہ نہیں پتا کہ الیکس الفاطمہ آئینے سے مراد فاطمہ ہے توجہ نہیں کر رہے جو بھی نعرہ لگائے گا وہ رب العالمین سرکار ابو طالب سے دل کی مراد پا کے جائے گا مگر نعرہ ایسا لگے جیسا رب العالمین سرکار ابو طالب اپنے بیٹے یا علی کا اونچا نعرہ سننا چاہتے ہیں مل کے نعرہ جو کر رہے ہیں ہوبا کی منزل پہ آل محمد ہے وہ نہیں وہ ہوبا سے بالا تر ہے وہ مسکرانے سے پاک ہے وہ رونے دھونے سے مبرہ ہے وہ جلال ولال سے مبرہ ہے جلال ان کو آتا ہے کرم یہ کرتے ہیں سب کچھ انہی کا کام اس کا کوئی کام نہ تھا نہ اس کا کوئی کام ہے نہ اس کا کوئی کام ہوگا اس کا کام کیا ہے بھائی اس کا کوئی تو کام ہوگا کہ وہ اللہ ہے دیکھیے میں مشکل زینے پہ چلے نہ اس نے خلق کرنا ہے خلق یہ کرتے ہیں رزق اس نے نہیں دینا رزق یہ دیتے ہیں تصویر شم مادر میں وہ نہیں بناتا یہ بناتے ہیں جنت دوزخ بانٹنا اس کا کام نہیں ہے وہ ان کے غلام کرتے ہیں نماز اسے پڑھنی نہیں ہے نماز اس کے بندے پڑھتے ہیں تو پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے
وہ اللہ پھر کیوں ہے؟ وہ ایک ہے اس لیے، وہ نظر نہیں آتا اس لیے۔ بہت راز اٹھنے والا ہے، توجہ بہت توجہ کیجیے گا۔ وہ اللہ کیوں ہے؟ میں یہاں سے لوگ کے تھوڑی سی بات کرتا چاہوں۔ ہدہد کا نام سنا؟ پرندہ ہے ہدہد، جناب سلیمان پیغمبر کے ساتھ ساتھ پرواز کیا کرتا تھا۔ جب جنات تخت اٹھا کے جاتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ 2-3 دن سرکار غائب حاضر رہے ہدہد، تو سلیمان نے کہا کہ لے کے آؤ، اسے قتل کروں گا یا پھر وہ مضبوط دلیل دے۔ وہ 3 دن کہاں تھا؟ ہدہد کو بلایا گیا۔ 3 دن بعد ہدہد آئے۔ سلیمان تو نبی ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، تاج و تخت ہے، جنات انس پرند سب کائنات ان کے متبع ہے۔ سلیمان نے کہا یا ہدہد یخذب و یقتل، 3 دن سے کہاں تھے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہدہد آگے بڑھ کے کہتے ہیں یغضب انا یغلب ہی، میں آپ کا غلام نہیں کہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا توجہ نہیں کی ہے۔ آپ نبی ہوں گے امت کے، میرے نبی نہیں ہیں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں۔ انا ینصب العول یتفرق، منصب میں آپ کے برابر ہوں۔ ایک ہدہد سلیمان کو کہہ رہا ہے، جو سمجھ رہے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں، ایک ہدہد پرندہ سلیمان کو کہہ رہا ہے منصب میں آپ کے برابر ہوں۔ آصف بن برقیہ کہتے ہیں سرکار دیکھیں کتنا بدتمیز ہے۔ سلیمان کی نظر جھکی کہ صدقتا، سچ کہہ رہا ہے، منصب میں برابر ہے، کیونکہ جس علی کی ولایت کا میں نے اعلان کیا تب مجھے نبوت ملی، وہ علی کا اسم اس کے پروں پہ نقش ہے۔ جو ہے اب وہ اللہ کیوں ہے؟ اب آسانی سے بات آ جائے گی۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ بھی نہیں تھا۔ نہ رحمان، نہ رحیم، نہ کریم، نہ ودود، نہ غفار، نہ ستار، نہ علی، نہ محمد، نہ حسن، نہ حسین، نہ فاطمہ، کچھ بھی نہیں، بس ایک ہوویت تھی۔ ہوویت تھی، بس ہوویت کو تقسیم کرنا تھا، اور تقسیم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہوویت تھی، اس ہوویت کو نہنو ہوا بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو جھوم رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی نہیں تھا، ہوویت تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، وجود سے مبرہ تھے، وجود تھے مگر مبرہ تھے، دل ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا مگر سب کا دھڑکتا تھا، آنکھیں بھی کسی کی نہیں تھی مگر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جو نہیں کر رہے، بس ہوویت تھی، اس ہوویت کو انا نہنو انتا کرنا تھا، نہ اللہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ اللہ توجہ کیجئے گا، بس ایک تھا ان میں، بَأَسْفَلَهُ يَسْفَرَكُمْ، وہ سواری پہ بیٹھ کر آیا، ان میں سے کوئی ایک تھا جو سواری پر بیٹھ کر آیا۔ اب یہ جتنے ہوویت تھے انتا کو دیکھتے ہیں، وہ ان ہوویت سے الگ تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ پیغام صرف ان کے لیے ہے جو جن کے ذہن بنے ہی سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟
جو نہیں سمجھے گا ان کے لیے بھلا ہی ہوگا اور جو سمجھ جائیں گے ان کا تو بھلا ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جتنے ہوویت بیٹھے تھے نا, تب یہ تو اس سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہوویت کو آنا نحنو انتا کرنا ہے. اتنے میں ایک اسفر سوار ہے, گھوڑے پہ سوار آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اس کے بیدہ السیف, اس کے ہاتھ میں تلوار, بے حجاب بالوجہ اور چہرے پہ نقاب ہے. رجلنی بے یہ صفی, اور جب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے تو اس کے گھٹنے زمین پہ لگ رہے تھے. جو نہیں سمجھے, جو میری محفل کے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں. اب وہ جو ہی آیا وہ کھڑا ہو گیا, وہ تھے یہ ان سب نے کہا کہ اے یسفرکم بِعِزْرِهِ بِأَنْصَبِ مَنْصَبِ الْيَحْدَتِهِ, ہمارے عہدوں کو ہی تقسیم کر دو. ہمارے عہدوں کو تقسیم کر دو. اس گھوڑے سوار نے سکوت کیا, خاموشی اختیار کیا. اس سے بھی زیادہ خاموشی ہوئی تو ان میں جو بڑا ہووی تھا, بڑا ہوویت, سب سے بڑا ہوویت, وہ بولا کہ ینتظرہو بے انظرکم, بے دل کے دل میں ابھی انتظار کی گنجائش نہیں ہے. جلدی ہم میں سے بنا جس کو جو بنانا ہے. وہ کہہ رہا ہے الاجل میں منتظر لہو والخلق ہی, میں انتظار کر رہا ہوں اپنی خالقہ کا. سیدی پورا شعر ضائع ہو گیا. میرے سیدوں سارا اشرا ضائع کر دیا آپ لوگوں نے, میری ساری محنت میں پانی پھیر دیا. میں اپنی خالقہ کا انتظار کر رہا ہوں. بِيُقَدِّمِهِ الْمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ, اتنے میں زہرہ آتی ہے, گھوڑا سوار اترتا ہے. جب بعد میں میرے پہ کوئی اعتراض نہیں کرے, یہ سجاد شاہ کو پکڑنا ہے آپ نے, یہ انہی کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, توجہ ہے. وہ اترتا ہے اور قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. اس کے جو بی بی آئی ہیں اس وقت وہ فاطمہ نہیں تھی, فاطر السماوات والارض. توحید کو وہ جو ہے وہ میں تو کروں اگلے سال انہی سے اشرا پڑھوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ہی وہ فاطر السماوات کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کس نے؟ وہ اسفل سوار نے. فاطمہ سیدہ نے فاطر السماوات نے سر پہ ہاتھ پھیرا. اب یہ دو ہو گئے. اب وہ ہوویت ہے, وہ ہوویت ہے.
عہدے تقسیم ہوئے. یہ جو آئی ہے نا فاتر السماوات، انہوں نے کہو بھی یہ تو یقسم العہد منصب چاہیے. آزا یا بنا یہ میرا بیٹا ہے. ارادی یبنی، میرے ارادے میں یہ میرا بیٹا ہے. علم الیبنی، یہ میرے علم میں میرا بیٹا ہے. علم الیبنی، میرے علم میں میرا بیٹا ہے. یہ طہار الیبنی، یہ میری طہارت میں میرا بیٹا ہے. جب بطول الیبنی، یہ بطول کا بیٹا ہے. جو تم میں سے سب سے پہلے اس کی قسم کھائے گا وہ اللہ ہوگا. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. اے مولا عباس، اے مولا عباس، آپ ربا بنو اور ہم 14 تمہاری اللہ کیا علم کی بات. ہاں یہی ہو رہی. مجھے یہ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا کہ امام تقی کہتے ہیں لعن اللہ یغضبہ لہ. تم عباس کی ولایت کا سوال کرتے ہو. عباس ولی ہے یا نہیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے عباس کا فضائل تمہیں سنایا تو تم آئمہ کو غالی کہنا شروع کر دو. رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں امامہ پہن کر امام رضا کے گرد کتوں کی طرح بھونک کر خمس اکٹھا کرنے والے حرامزادوں، جب امام عباس کا فضائل تمہیں برداشت کرنے کی طاقت دیتا نہیں، اگر اس کے باپ کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو. کے بعد بننے والا سید ادھر کچھ تھا اور ادھر سید بن گیا.
وہ کہتا ہے کہ عباس سید نہیں. امام کہہ رہا ہے اگر میں نے عباس کا فضائل بتا دیا تو تم مجھے غالی کہو گے. تو بچوں نہیں کرتا ہوویت ہے, منصب ہوویت تقسیم کی. ان ہوویتوں میں سب سے پہلے توجہ تو نہیں سرکار مجھے یہ حکم ہو رہا ہے کہ بند کر دیا جائے تو میں سمیٹ رہا ہوں 2 منٹ. مولا عباس وحدہ لا شریک بہت بڑا فضائل ہے یہ جو کہ حقیقت والا نعرہ آنا چاہیے تھا نا, ابھی تک وہ آپ نے لگایا ہی نہیں ہے. مولا غازی عباس جل جلال پاک نشان کو دعا بلاتے ہوئے جس کو مولا غازی عباس کے بابا نے بازو عطا کیے ہیں انہی بازوں کو فضا میں لہراتے ہوئے کس کے دل میں علی کی کتنی محبت, یہ تو ابھی آپ کے نعرے کا جواب بتائے گا. مل کے نعرہ جو ہے حکم ہے کہ سمیٹ دیا جائے. لوگوں کے ضرب پتہ نہیں کمزور ہیں یا نہیں, مگر میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا. ہو گیا بسم اللہ کریں. یہ تو ذکر ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. سب سے پہلے ان ہوویتوں میں جس نے عباس کی قسم پہلے کھائی, اس نے جو قسم کھائی, بیان الانوار والا لکھتا ہے, اس نے جو قسم کھائی وہ پہلی قسم جو یہ تھی, یا عباس اقسم بیقدمہ فی الارض, تیرے قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم. قدموں سے نکلنے والی دھول کی قسم, بِأَنْزَرَهُ بِنُورِهِ, اور تیری آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی قسم, بِوَجْهِهُ وَبِنُورِهِ, اور تیرے گالوں سے نکلنے والی سرخی کی قسم, بِحِجَابِهِ الْقَعْبَةِ, اور تیرے چہرے کو میں کعبہ سمجھتا ہوں. چہرہ کعبہ ہے, اس کی ماں اتنا خوش ہوئی, کون تا رب دنیا, تو نے میرے بیٹے کی قسم کھائی, جا تو کائنات کا رب ہے, میں منواؤں گی, کوئی مانے یا نہ مانے میں منواؤں گی کہ تو ایک ہے. آپ نے توجہ نہیں کی اللہ نے محترم. اس نے قسم کھائی, انہوں نے کہا ہم منوائیں گے. توجہ نہیں کر رہا. پھر دوسرا ہووی آیا, اس نے کہا اقسم بے اشد, جس گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اس گھوڑے کی قسم, تو جس گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے اس گھوڑے کی قسم. پھر اس کی ماں بولتی ہے انا بنتی, میں تمہیں اپنا بابا تسلیم کرتی ہوں.
ہم کہاں تھے جب کہا نا کہ اقسم قسم ہے تیرا بیٹا جس سواری پہ سوار ہو کے آیا اس گھوڑے کی قسم کہ جائیے آپ میرے بابا ہیں اور میں بنت محمد ہوں توجہ قبلہ کیجیے گا اور پھر ایک اور ہویت بولی کہ اقسم الشجاع قسم ہے تیری طاقت کی انت سید الرجل تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے جب کہا نا تو کائنات کے مردوں کا سردار ہے اب یہ بولی کیا آپ نے میرے بیٹی کی قسم کھائی انا تزویج المہر آپ میرے شوہر ہیں توجہ نہیں کر رہے اب دونوں ہویتیں بولی یک زبان جو اقسم السید الصبر قسم ہے تیرے صبر کی تیرے صبر کی قسم کہا تم دونوں میرے بیٹے جس نے جیسی قسم کھائی ایسا عہدہ ملا اب وہ ہویت ہے یہ نحنو اب وہ ہو گئے یہ ہو گئے اب وہ جو بڑا اللہ ہے مجھے کوئی سمیٹ رہا ہوں وہ جو بڑا اللہ ہے اس نے کہا کہ یا فاطمہ انل یہدت ایمت ہی ہم تو اب الگ الگ ہو گئے اگر تو کہے بے اہدہ لا شریک ہم پھر سے ایک ہو جائے پھر ہم نے دنیا میں جانا ہے کوئی کہاں ہوگا یہ وقت دوبارہ آئے نا وہ بڑی دیر بعد آئے گا تو پھر سیدہ نے اپنی چادر اتاری کہم الاسائح اب آ جائیں اس چادر اشیاء سمیٹ دیا میں نے سارا اشیاء سمٹ گیا اب جو ہی سارے چادر میں آئے یہاں تو بعد میں آنا ہے پہلے وہاں چادر میں اکٹھے ہوئے اب کوئی نہیں بولا اللہ بولا کہ سنو میرے قریبیوں انا محمود حاضر محمد انا علی حضالی انا حسن محسن انا القدیم الاحسان حسین انا فاطر السماوات حاضی فاطمہ اب 5 ہو گئے چادر میں چھٹا اللہ 7ویں چادر جو نہیں کیا آپ نے 5 اہل بیت سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں 5 اہل بیت ایک اللہ کتنے ہوئے ایک چادر 7 عدد ہے عباس کا آپ نے توجہ نہیں کی زمین 7 آسمان 7 بر اعظم 7 کائنات میں رنگ 7 انبیاء کی تعداد 7 1,24,000 1 2 6
24,000. اور آپ کو پتا ہے جملے کبیر میں سے صفر نکال دیا جاتا ہے, جملے صغیر بچتا ہے. 1 2 4 4 اور 2 6. آدم سے محمد تک کے جوہر کو عباس کہتے ہیں. کائنات کی رنگتیں ساتھ, وہ رنگتیں مل جائیں تو عباس. آپ نے توجہ نہیں کی ہے, گھبرا گئے. نماز کے رکن, حج کے ارکان, توجہ نہیں کی. پورا اشرا سے بڑھ گیا, آپ کو نہیں پتا چلا. کائنات کو ساتھ پہ محیط اس لیے کیا کہ اسی کی وجہ سے عبد بنے, اسی کی وجہ سے معبود. آج تلک, توجہ, بڑا لطیف جملہ کہنے لگے, آج تلک شائبہ ہے علی اللہ ہے یا نہیں, حسن اللہ ہے یا نہیں, محمد اللہ ہے یا نہیں. کبھی کسی نے سوچا محمد اللہ ہے یا نہیں؟ میں یہ نہیں سوچنا. سوچنا یہ ہے کہ اس بی بی کے بارے کیا ارادہ ہے جس کے لیے اللہ جو ہے یا نہیں وہ کھڑا ہوتا ہے. علی اللہ ہے یا نہیں, مباہلہ میں پیچھے پیچھے ہے. حسن حسین اللہ ہے یا نہیں, ان کی جنت کہیں ہے. توجہ نہیں کر رہے. بی بی پہ شک اس لیے نہیں جاتا, سب میں شک ہے اللہ ہے یا نہیں. شائبہ شرک تو سب میں ہے, اللہ ہے یا نہیں. سیدہ بھی اس لیے نہیں کہ سیدہ معمار توحید ہے. سارا علم الہیہ ہے, کنسلٹنٹ توحید ہے. توجہ ہے. سجاد بھائی ایک آدھ اور بات کر ہی لے, پتہ نہیں آج آپ کو نیند آنی ہے یہ. توجہ آپ کرتے رہیں گے, میں بھی نہیں رکوں گا, آپ کی دعا ہونی چاہیے. میں پہلے کہتا ہوں عمر پہ نہیں جائیے گا. اسلام میں عمر کا کوئی مقام نہیں, چاہے وہ آدم کی عمر ہو یا محمد کی عمر ہو, کوئی مقام نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اب جو طے پایا, ہویت طے پا گئی. ہویت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ جیسے, یہ ہویت ہے. اور نحنو کیا ہے؟ زہرا اور زہرا جیسے. وقت اس پہ تو عجب ایک طویل اشرا چاہیے کہ زہرا جیسے نحنو کون ہے؟ کوئی ثانی زہرا ہے, وہ بھی نحنو ہے. کوئی ثانی الہی ہے تو وہ ہویت ہے. ایک ہی گھر میں ہویت بھی ہے, اسی گھر میں نحنو بھی ہے, اسی گھر میں انتا بھی ہے, اسی گھر میں حاضا بھی ہے, اسی گھر میں ہوا بھی ہے. اور جو کرنے دانا محترم یہ نہیں, کوشش کیا کرے کہ ان کو سوچنا نہیں, تسلیم کرتے جائیں. ان کو آپ جتنا تسلیم کریں گے آل محمد آپ کو اتنا اپنے قریب. میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. بظاہر آل محمد نے ہمیں عقیدہ توحید بھی دیا ہے اور اسی پہ ہم نے عقیدہ ولایت رکھنا ہے. اللہ کا فرمان نہیں کہ میں اس کی عبادت جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف میں نہیں کرتی. یہ دیکھیں جملہ زیب نہیں, یہ ہمیں بتانے کا. اور حبیب نے بھی یہی جملے کہے, حبیب ابن مذاہب سے کہا کہ بادشاہ حسین آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ہم جنت کے لالے اور جہنم کے خوف سے آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ جو نہیں کر رہے. علی کا عقیدہ توحید، حبیب کا عقیدہ حسین ہے. اتنا بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ کے سمجھ سے گزر گئی بات. میرے جان، ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے، اور جب یہ عقیدے ہوں گے پھر ہمیں جنت کی واقعاً احتجاج نہیں دے، جہنم کا خوف نہیں دے، گلیوں میں خود بانٹیں گے. پھر حی ہونا، قیوم ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. آل محمد بنانے والے. اور عشر میں ایک بات کی تھی میں نے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سادات کی عزت نہیں ہے. سادات کو دیکھنا عبادت. سید زادی غیر سید پہ حرام ہے. سید زادی بھی ہو، سید زادی اسٹار پلس پہ نہ گزارا کرتی ہو کہ ہے بھی سید زادی اور کام کوئی زادیوں والا نہیں. اور سید زادہ بھی وہی ہوگا جو اپنی جد کا احترام کرتا ہوگا. اس کی عزت اوجب ہے، اس کی عزت واجب ہے. معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو ہم غیبت میں چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہوگی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا. توجہ. کمولا قصوٹی کہ تم نے اس سید کی عزت کرنی ہے جو ولایت حق المتمسکین لا شک من مرتب، جو ہماری ولایت کو مانتا ہو اور منواتا ہو. میں یہاں پہ کڑوی سی بات کر رہا ہوں، بڑی کڑوی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے سادات حضام کو بری بھی لگے، مگر چونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی شے پتہ کیا ہے؟ امام کا ایک قول. امام فرماتے ہیں کہ مجھے فخر علی، اولاد علی ہونے میں فخر نہیں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر قائم ہوں. سید ہے اور سید ہے ایک علی کی ولایت میں قائم ہے، اس کی تعظیم بھی واجب ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتیں واجب ہیں. امتی کے لیے وہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے. اور اگر سید ولایت علی میں شک اور تردد میں مبتلا ہے تو برائے مہربانی وہ اپنے آپ کو سدھارے، عقل کے ناخن لے. توجہ ہے. اور پھر یہ کہا جائے کہ بھئی ماحول ایسا ہے، ماحول اور سید کا سر گرجا، ماحول کا سید سے واسطہ نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے ہمارے جاننے والے ہیں، جانتے یہ لاہور میں رہتے ہیں. میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا صحیح بات یہ ہے، ایک شیر کا بچہ شیر چھوٹا سا لے کے 10,000 ہرنوں میں رکھ دیں، وہ شیر بڑا ہو کے گھاس نہیں کھائے گا. حالانکہ وہ ہرنوں میں پلا ہے، اسے گھاس کھانی چاہیے. نہیں، شیر کی فطرت ہی نہیں گھاس کھائے، وہ کسی میں بھی پلے کھائے گا گوشت. یہ کیا بات ہے کہ سید اس ماحول میں رہے تو عادت کسی اور جیسی ہوگی؟ سید کی عادتیں نہیں بدلتی، سید ہی ہوتا ہے اور اس کی عزت واجب ہے، اس کی تعظیم واجب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سید زادی غیر سید پہ حرام ہے.
حرام ہے، حرام ہے۔ معصوم سے پوچھا کیا امام نے کہا کہ سید زادی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، حرام۔ کا مولا اگر کر لے کر نہیں ہو سکتی، حرام۔ کا مولا اگر سید زادی ہے تو ماشاءاللہ ایسے بہت 70 کا مولا کر ہی لے تو جب وہ کر لے گی تو اس سید کے سید زادی پہ ہم کچھ سزائیں دنیاوی عائد کر دیتے ہیں، دنیاوی۔ کا مولا کیا کا پہلی سزا اس پہ یہ ہے کہ خمس اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، صدقہ حلال ہو جاتا ہے، فطرہ حلال ہو جاتا ہے، ملک صاحب کتنی بڑی بات ہے، خیرات حلال ہو جاتی ہے، یعنی خارج ہو گیا۔ اور مولا کہتے ہیں کہ جب سید زادی غیر سید کے عقد میں آئے گی تو آئی نہیں سکتی۔ اب یہ گریبان میں تھوڑا جھانکنے کے لیے اشارہ کا مولا کیسے کہا اگر سید زادی غیر سید کے عقد میں آئے گی، جب غیر سید اسے چھوئے گا اس کے غیر سید کے اس جسم کو فالج ہو جائے گا۔ اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے فالج ہوا کسے کسے ہے، صلوات پڑھے محمد۔ اتنی بڑی بات کریں گے اور بات ہی سروں سے گزر گئے، اسے لقوہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہاں لائنیں لگی ہیں، سرکار نہ غیر سید کو کچھ ہوا نہ سید زادی کو کچھ ہوا، تو بات یہ بھی ہے کہ کردار بھی ہونا چاہیے، کردار بڑی شے ہے۔ زہرا کی بیٹی ہونا بہت بڑا فخر، کہلانا فخر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے زہرا کی بیٹی ہونا آسان ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس کی اپنی بیٹیاں ماں نہیں کہتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم کنیزیں ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ عزت و ادب و احترام کے ساتھ ہماری آقازادیاں ہیں، ہم بھی ان کا ادب کریں۔ سادات کا ادب واجب ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و دو جملے مسائل سوئم کی مجلس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ذکر کا صدقہ عشرے میں جن لوگوں نے جو مجلس سے سنی مولا ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ جو عزادار آئے ہیں نا شام سے، جنت البقیع سے، کوفے سے، کربلا سے، شام سے، حجاب توحید سے، آج ان کو اتنا پرسہ دیجئے کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ مگر اے سید زادی میری آقا زادیوں، ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھیے گا، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے غلیظ ہیں، بس ہمارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، ہماری عاقبت کے لیے تو ایک آنسو بھی کافی ہے۔ آپ سقی ہیں، ابن سقی ہیں۔ عزادار علی حسین محمد مصطفیٰ نے ہر دفعہ علی کو جب بھی جنگ کے لیے بلایا یہی کہا کہ دیکھ علی آج جنگ یا میرے لیے لڑنی ہے یا اللہ کے لیے لڑنی ہے۔ ایک جنگ ایسی ہے جو تاریخ اشعل گھوڑوں کی کتاب ہے، 152 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علی آج ایک جنگ لڑنی ہے، نہ میرے لیے نہ میرے اللہ کے لیے۔ کا مولا کس کے لیے لڑنی ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے۔ میرا حسین 5 سال کا ہو گیا ہے، جنت اس کی ملکیت ہے، میں چاہوں تو جنت سے تحفے دے سکتا ہوں، مگر جنت اسی کی اپنی ملکیت ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے کوئی ایسی ملکیت دوں جو محمد کی خاص ہو۔ کجی بولا حکم کا جاؤ غرناطہ کی طرف کوچ کر جاؤ۔ غرناطہ ایک جاگیر ہے جسے آج کے دور میں اسپین کہا جاتا ہے۔ شاہ فضل نامی بادشاہ ہے وہاں پہ، جس کا نام ہے شاہ فضل، اس کے باپ کا نام ہے شاہ موتی، اس کے باپ کا نام ہے شاہ یون، اس کے باپ کا نام ہے شاہ حلیم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ اسم، اس کے باپ کا نام ہے شاہ ملیحہ، جو سلیمان پیغمبر کا جانشین تھا۔ اس نے آسمان سے ایک گھوڑا منگوایا تھا جو نسل در نسل اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ شاہ خضر کے استبل میں گھوڑی بندی ہے جس کا نام مجلی ہے، اس کی ماں کا نام تجلی تھا۔
عزاداران حسین علی آتے ہیں، بڑی مختصر آپ نے سنی ہوئی یہ بات، علی فتح کرتے ہیں بغیر جنگ کے، رخصت ہونے لگے، شاہ فضل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا ابھی جائیے نہیں، تحفے تحائف تو دینے کی ضرورت نہیں، ان کے مالک ہیں، مشیت آپ کی ہے، کیا تحفے دوں گا؟ 2 چیزیں میرے پاس ہیں، وہ لیتے جائیے گا۔ مولا نے کہا کیا؟ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اس نے صندوق کھولا، اس میں سے کچھ چادریں نکالی۔ میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا۔ مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کی زوجہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے آپ کی بیٹیوں کے لیے ہدیہ دے رہی ہے۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کرے یہاں سے میری بیٹیاں گزرے، مگر شاہ فضل زینب پیدل چلے گی، اس کا راستہ اس پہ سے نہیں گزرتا۔ مولا آپ کی بیٹی یہاں سے گزرے گی، کہا شاہ فضل تمہیں نہیں مانتی۔ دوسرا کہا مولا میرے استبل میں کوئی گھوڑی بندی ہے، 5200 سال ہو گئے، اس کی نسل پہ کوئی سوار نہیں، مجلی سے لے کے سامعہ تک کوئی سوار نہیں ہوا، میں بھی نہیں ہوا، وہ سوار ہونے نہیں دیتی، بڑی جلالی ہے، غصہ ہے اس میں، بس وہ کھڑی رہتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ مولا نے کہا لے کے آؤ، 8 آدمی ادھر سے پکڑا، 8 آدمی ادھر سے دربار میں لائی گئی۔ علی کی نظر پڑی اس پہ، اس کی نظر پڑی علی پہ۔ پیاسا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑتا ہے نا، اللہ بس آہستہ آہستہ طبیعت بناتے آئیے، دوڑتی ہے، قدموں پہ پاؤں سر رکھا، علی نے پیار کرنا شروع کیا، عین اللہ کی آنکھوں میں آنسو، عزاداران حسین آنسو بھی گرنے ہی لگا تھا، مجلی نے آنسو زمین سے چوسنا شروع کر دیے۔ اللہ جانے کیا کہا کہ علی نے کہا کہ شاہ فضل چادریں دے دی، مجلی بھی دے دی، ایک اور شاہ ہے وہ تو رکھ رہا، اس کے لیے میں آیا کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ کہا مولا اسے لے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اللہ جانے ادھر منہ کر کے روتا رہتا ہے، چھاؤں میں بیٹھتا ہے تو تڑپتا ہے، دھوپ میں بیٹھتا ہے تو روتا ہے۔ اللہ ما نظرک من اللہ، شرم نہیں کیجئے، بس آہستہ آہستہ وہ صاحب آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، مجھے دے۔ بس عزاداران حسین مدینہ میں داخلہ ہوا، مجلی اور مرتجز کا محمد مصطفیٰ برہنہ پا دوڑتے ہیں، علی کو گلے نہیں لگا، نہ مجلی کو گلے لگا، مرتجز کے گلے میں رسالت نے باہیں ڈالی، کہا مرتجز آج سے میرا حسین تیرے حوالے، تو جانے میرا حسین جانے۔ عزاداروں مرتجز کو استبل میں لے کے پیار کیا، اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کی، عبادت ہے زوجنا کی پرورش کر، ہموار کی۔ ادھر خبر پہنچی علی کی بیٹیوں کو، اشارہ تھا، تخیل ذہن میں بنانا بھی کفر ہے، مگر رونے کے لیے تو کرنا پڑے گا۔ تخت پہ حسن بیٹھے، حسین، زینب ایک لقمہ حسن کو دیتی ہے، ایک لقمہ حسین کو، اور کہتی بھائی سنا ہے بابا ایک گھوڑی لے کے آئے جس پہ کوئی سوار نہیں ہوا، لقمہ بھی دیتی ہے، وہ باتیں بھی کر رہی ہیں۔ کہاں اس کے ساتھ گھوڑا ہے، بچہ ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے۔ جو ہی زینب حسین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے نا، حسین ادب سے ہاتھ نیچے کیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہیں، استبل میں آئے مرتجز کو دیکھا، مرتجز نے حسین کو دیکھا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں ابھی 10 محرم بہت دور ہے، اللہ مان تو نے آج سے کھانا پینا چھوڑ دیا، کوئی غم نہ دس، غم کسی عزاداروں خود دانا لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کھلایا اور ضد کی، وارث دین نے ضد کرنا شروع کر، نجم شاہ جی نانا نے کہا نہیں حسین یہ ضد نہیں کر، میری زندگی میں تو نہیں کر، کہا نانا میں بیٹھا، میں نے اس پہ سواری کرنی ہے،
سوار ہونے لگے، ایک طرف سے لینے پکڑ، ایک طرف سے محمد۔ حسین نے کہا میں سوار نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا آج سوار کروا رہے ہیں، کل کون سوار کروائے گا؟ نانا مجھے یہ عادت ہے، نہیں ڈالیں، مجھے سوار ہونے دے۔ سوار ہوتے ہیں، چلا گھوڑا، مصائب ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی صرف تمہید بن رہی ہے۔ گھوڑا چلتا ہے، سلمان دوڑتے ہیں، جا کے کہا ہے آقا زادی مالک تی، تیرا بیٹا پہلی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے۔ زہرا چکی پیستے ہوئے تڑپ کے کھڑی ہوتی ہے، کہ لیا لیا اہلاً و سہلاً مرحبا، ارے مرتجز کو کہے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میرے صحن میں آ، میں اس کا استقبال کروں گی۔ جو ہی مرتجز، جس کو ہم زلجنا کہتے ہیں، وہ اندر آتا ہے، سید اپنے کمرے میں گئے، وہی چادر لے کے آئے جس میں ہویت سمٹی تھی، اس چادر میں جو زلجنا کو دانے کھلائے، زلجنا نے دانا کھایا۔ اس وقت سیدہ کہتی دیکھ تو آج سے میرا مقروض ہے، تجھے اس چادر کا واسطہ سب چھوڑ کے چلے جائے، میرے حسین کو تو چھوڑ کے لے جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 55 سال کا حسین ضعیفی زلجنا پہ بھی ہے، ضعیفی حسین پہ بھی ہے، جو رونے آئے ہو۔ مختصر بس جس پہ اعلانہ تھا میں نے وہ تمہید مکمل ہو گئی۔ عزادارو، یہ جو سورج ہے، جون جولائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ جون جولائی میں آدم سے لے کے آج تلک سورج کی 70 آنکھیں ہیں، اس میں سے ایک آنکھ کھولتا ہے، باقی ایک کم 70 آنکھیں بند ہوتی ہیں، آج تلک بند ہیں۔ اور وہ جو ایک آنکھ کھولتا ہے اس کی گرمی کوثر پہ جاتی ہے، جنت کے چشمے، پھر ٹکرا کے آتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا رب جلیل تیرے حسین کو تب مانوں گا سورج 70 آنکھیں کھولے اور حسین تیرے نام کی تسبیح کرے۔ اب مصائب شروع ہو چکا ہے اور میں نہیں جانتا کس کا دل پتھر کا ہے۔ عزادارو، جبریل آتا ہے، حسین نے کہا فبعی، اللہ کو کہ جو امتحان لینا ہے میں زہرا کا بیٹا راضی، مگر جلدی کر میری سکینہ خیمہ نہ چھوڑ دے، جو امتحان لینا ہے رب جلیل ابھی لے لے۔ 10 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی مچھلیاں تڑپنا شروع ہوئی، 30 آنکھیں کھلی، نہر فرات کی فوجیں واپس بھاگ گئی، 40 50 70 آنکھیں کھلی، حسین سجدے میں ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں سبح قدوس۔ شیطان نے جو حسین کو دیکھا، اللہ کو دیکھ کے کہا یا ربا ما کان آدم الحسین، رب جلیل تو نے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا انکار نہ کرتا، تو نے مجھے آدم دکھایا، حسین دکھایا ہوتا سجدے سے انکار نہ کرتا۔ عزاداران حسین، اب اللہ نے کہا جاؤ، میرا حسین حمد کر رہا ہے۔ سجاد شاہ جی میں نے سارا موضوع سمیٹ دیا تمہارے سوال کا، میرا حسین میری حمد کر رہا ہے، جا کر سنو۔ 70 آنکھیں کھلی، سورج کی آب و تاب کی گرمی ہے، جو ہی فرشتوں نے آ کے سنا، حسین سجدے میں کہہ رہا ہے یا حجابا یا العطش العباس، عباس تجھے اجازت دی ہوتی زینب بازار شام نہ جاتی، عباس تیرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ تیروں کی بارش، 16,000 تیر ایک وقت میں چلے، 16,000 تیر ایک وقت میں چلتے ہیں۔ تیروں کا آنا تھا حسین سجدے میں، کوئی ہے تو نہیں بچانے والا، مگر ہے جس نے دانے کھائے تھے۔ وہ کبھی حسین کے دائیں لیٹتا ہے، زلجنا کبھی حسین کے بائیں لیٹتا ہے۔ تیروں میں چھلنی ہو گیا، جو رونے آئے ہو جن کے دل پتھر کے ہیں، اب علی باقر نقوی ان سے مخاطب نہیں ہے۔ 16,000 تیروں میں سے کچھ تیر حسین کو لگے، کچھ تیر زلجنا کو لگے۔ حسین زخمی حالت میں کہتے مرتجز میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی، جا امر ولایت کا حکم ہے کہ چلا جا۔ مرتجز نہ چاہتے ہوئے جو چلا، چلنے کے بعد واپس مڑتا ہے۔ حسین کہتے کہ کیوں نہیں، کہ کیسے جاؤں، تیری ماں پہلو کا واسطہ دیتی ہے،
اور کہتی ہے تمہیں میری چادر کا واسطہ میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑ. آج رخ من اللہ، آج رخ من اللہ. سورج نے آنکھیں بند کرنا شروع کی، ادھر سے شمر چلتا ہے، ادھر سے خیمہ سکینہ چھوڑتی ہے، حسین درمیان میں ہے، زینب ٹیلے پہ کھڑی ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں. جو رونے آئے ہوئے صرف ان سے مخاطب. شمر نے پہلی ضربت چلائی، عالم عدن میں نبی بے ہوش ہو گئے. دوسری ضربت چلتی ہے، خنجر کند نہیں تھا، خنجر تیز تھا. معصوم فرماتے وہ تو دشمن سمجھ کے ذبح کر رہا تھا. کبھی زہرا اپنی گردن رکھتی ہے، وہ ضربت چلاتا ہے، کبھی علی بازو رکھتے ہیں، وہ کبھی ضربت چلاتا ہے، محمد اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی خدیجہ اپنی کلائیاں رکھتی ہے، کبھی ابو طالب اپنی گردن رکھتا ہے. وہ 14 ضربت چلانے کے بعد آخری ضربت جو چلی، سکینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتی نا مار میری دادی لے چکیاں پیس پیس کے. جو رونے آئے ہو عزادار، اس نے بھی سر حسین کو جسم سے الگ نہیں کیا، اس کا ہاتھ بلند ہوا، سکینہ کے منہ پہ لگا. سکینہ 5 فٹ بلند ہوتی ہے، تڑپ کے گرتی ہے. چچا غازی علی الیتیمہ، چچا میں یتیم ہو گئی. اللہ مان ایک جملہ سنو، چچا میں یتیم ہو گئی. اس نے سر کو اللہ جانے کیسے جدا کیا. جو رونے آئے ہو، جو رونے آئے ہو، مولا آپ کے آنسو قبول کرے. تن سے جدا ہوا، یہ سر لے کے چلا. آپ کیا کہتے ہیں خیموں کو لوٹا گیا؟ خیمے تو بعد میں لوٹے گے سیدو، غیر سیدو خیمے بعد میں لوٹے گئے. یہ سر لے کے خیمے کی طرف چل رہا تھا. وہ جو فوج تھی وہ حسین کے لاشے پہ دھاوا بولتی. کوئی کرتا اتار کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار کر لے گیا، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی سرکار کے نالائن اتار رہا ہے. جب کمر بند کی باری آئی نا، حسین تڑپ کے کہتا ہے یہ نہ اتارو، میری بہنیں میری لاش پہ آنے والی ہیں، مجھے برہنہ نہ کرو. عزادارو اتنے میں یہ سر لو کے نیزہ میں بلند کرتا ہے اور کہیں دور نہیں گیا، زینب کے خیمے کی طرف بڑھتا ہے. مقتل والا لکھتا ہے یدخلہ وغراس النیزۃ الحسین ہی، نیزے پہ حسین کا سر تھا. جب شمر زینب کے خیمے سے باہر نکلا، ایک خیمے پہ ایک پہ سر حسین، ایک نیزے پہ زینب کی چادر ہے. موضوع سمجھ گیا، آشا سمیٹ دیا میں نے. اور خرامہ چلتے چلتے اپنے خیمے میں نہیں گیا. اول خرج العباس، عباس کے لاشے پہ آتا ہے.